ایسے مت دا. اور انیس کہہ رہے ہیں عاجز ہیں یہاں فرض دخو حسان ہمیری امیر ترین شاعر، اتنی اس کے پاس دولت. اسماعیل ہمیری بڑی دولت تھی، بادشاہوں کے دربار میں بڑے اس کو انعام ملتے تھے. 4 بیٹیاں تھیں. جیسا حافظہ اس کا ویسی 4 بیٹیوں کا حافظہ. اور ہر بیٹی کو 2 لاکھ شعر یاد کرائے تھے مولا علی کی مدح میں. 2 لاکھ اسے، 2 لاکھ اسے، 2 لاکھ اسے، 2 لاکھ اسے. اور جو 2 لاکھ اس کے پاس ہیں وہ اس کے پاس تھے، اور جو اس کے پاس ہیں 2 لاکھ وہ اس کے پاس تھے، اور جو 2 لاکھ اس کے پاس ہیں وہ اس کے پاس تھے. اور جب کہتا کہ ہاں بھائی مدح علی سناؤ تو ایک بیٹی سے سننے لگتا، وہ سنانے لگتی. پھر کہتا دوسری بیٹی سے تم سناؤ مدح علی، حافظے میں ہے اس کی. اور اتنے شعر مدح علی کے کہہ کے پھر بھی کہتے تھے ابھی تک علی کی مدح نہیں کر سکتے، ابھی تک مدح نہیں کر سکے ہم علی. بادشاہ بلاتا ہے، انعام دیتا ہے. خلت ایک قیمتی چیز ہوتی تھی، لاکھوں روپے کا لباس، چاندی سونے کے تاروں سے بنا ہوا خلت، سونے کی سپر، سونے کی تلوار، گھوڑا سجا ہوا زیورات کے ساتھ. انعام دیا، لے کے دربار سے نکلے. کہا بھئی یہ آج انعام ہمیں ملا ہے بادشاہ وقت یہاں سے. ہمیری کہہ رہے ہیں، اسماعیل ہمیری کہہ رہے ہیں یہ سونے کی تلوار، یہ سونے کی سپر، یہ زر و جواہر، یہ سجا ہوا گھوڑا، یہ خلت، یہ سب ہم دے دیں گے، اس کو دے دیں گے جو ہم کو یہ بتائے کہ ہم نے زندگی میں جتنی شعر مولا علی پہ کہے ہیں اس میں کون سی ایک فضیلت ایسی ہے جو چھوٹ گئی، رہ گئی ہے. جو مجھے بتائے گا کہ تمہارا شعر اس فضیلت کے بارے میں نہیں ہے تو میں اس کو یہ انعام دے دوں. اب لوگ یاد کر رہے ہیں، جو شعر یاد آتا ہے نہیں علی کی اس فضیلت پہ بھی ہمیری کا شعر ہے، نہیں علی کی یہ فضیلت، ہاں اس پہ بھی شعر ہے، ہاں اس پہ بھی شعر ہے، ہاں اس پہ بھی شعر. اور وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں چیلنج کرتے ہوئے، ہاں بھائی یہ لے لو لیکن آؤ آ کے بتاؤ کہ میں نے کون سی فضیلت علی کی چھوڑی ہے جس پہ میں نے شعر نہیں کہا، جس کی میں نے تعریف نہیں کی. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں جتنے شعر تو نے کہے ہیں ہمیری مولا علی کی شان میں، ایک فضیلت تو چھوڑ گیا اور تو نے نظم نہیں کی. کا فضیلت بتاؤ، یہ سب لے جا، بلکہ پہلے لے لے، فضیلت بعد میں بتانا، یہ لے. میں تو عاجز ہوں اسے کہ تب میں کہاں سے نکالوں اس دولت کو علی کی راہ میں، لیکن فضیلت تو بتا. کا کیا ہے فضیلت؟ اس نے کہا ایک بار علی لڑائی پہ جا رہے تھے، جنگ پہ جا رہے تھے، تیار ہو رہے تھے اور فوجی لباس پہن چکے تھے، بس پیروں میں نالینیں پہننا باقی تھی. موزے سامنے رکھے ہوئے تھے تو مولا علی نے ایک پیر میں موزہ پہنا، جنگی موزہ پہنا. ابھی دوسرا ہاتھ میں لے کے پہننے جا رہے تھے کہ اوپر سے باز اڑتا ہوا آیا اور اپنے پنجے سے مولا علی کے ہاتھ سے وہ موزہ چھین کے اڑ گیا اوپر، اور خوب اوپر اڑ کے وہاں سے اس نے موزے کو پھینکا. اب جو موزہ پھینکا تو اس میں سے نکلا ایک سانپ، اور وہ سانپ نیچے گرنے لگا. مولا علی اس باز کو دیکھنے لگے اور اس سانپ کو دیکھنے لگے. یہ والی فضیلت تو نے نظم نہیں کی. کہنا اس میں فضیلت کہاں نکل رہی ہے؟ اس میں فضیلت کہاں نکل رہی ہے؟ کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یہ عرب، یہ قبیلے علی کو پہچان نہ سکے، علی کی معرفت نہ حاصل کر سکے. حالانکہ علی پس پردہ دیکھ سکتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، لیکن وہ باز جو آسمان پہ اڑ رہا تھا اسے علی سے اتنی محبت ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ موزے میں سانپ بیٹھ چکا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ موزہ علی کے پیر میں جائے، حالانکہ اس باز کو یہ معلوم ہے کہ یہ جھولے میں سانپ کو 2 ٹکڑے کر چکا ہے. اور علی کو علم امامت سے معلوم ہے کہ سانپ ہے، لیکن باز یہ چاہتا ہے کہ یہ نجس چیز علی کے پیر سے مس.
موزے کو لے کے اڑ گئے. کہا اچھا بھائی اس پہ میں نے شعر کہا، یہ میرے اشعار میں کمی تھی، یہ لے میں نے شعر کہا، یہ تلوار لے جا، یہ گھوڑا، یہ زر و جواہر، یہ خلعت سب تیرے لیے، علی کی راہ میں دے دیا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ علی کی راہ میں مانگتے ہیں ہم اتنا لیں گے، آپ کو نہیں پتا، لیتے ہیں آپ سے، دیتے ہیں کہیں اور. اب سب کے بارے میں گارنٹی نہیں لے سکتا، ہمیری کے بارے میں تو تاریخ میں موجود ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم علی کی مدح کر کے دولتیں سمیٹیں، ہم تو مانگ اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم لٹا کے بتائیں کہ مدح صرف شعر نہیں لٹا رہا بلکہ اپنی دولت بھی علی پر سے صدقے کرتا جا رہا. تو جو اتنی مدح کر کے اتنے شعر کہہ کر اعلان کر رہا ہے کہ مجھے فضیلت بتاؤ، تو انیس کہہ رہے ہیں طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، عاجزیاں فرزدق و حسان و ہمیری. 3 شاعر ہو گئے نا، سن لیا نا 3 کا حال آپ نے، فرزدق، حسان، ہمیری. چوتھا کون بچا؟ کمید. یہ کون ہے؟ یہ باد کربلا کا شاعر. اور اس نے جو طے کیا کہ کربلا پہ واقعات کربلا پہ لکھنا ہے، تو اس کا کلام ہاشمیات کے نام سے عرب میں مشہور ہے. یہ عرب کا سب سے بڑا شاعر قرار پایا، اور اس لیے بڑا قرار پایا کہ اس نے پوری جنگ لڑوائی اپنی شاعری کے ذریعے بنی عباس اور بنی امیہ. اور جس جگہ یہ نکل جاتا اور کربلا کا حال پڑھ کے کہتا کیا بیٹھے ہو بے شرمو، اٹھو ان بنی امیہ کو مارو، تو فوراً حملہ ہوتا اور امیہ کی قبریں اکھاڑ اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں جلا دی جاتی. ایک بنی امیہ کو نہیں چھوڑا گیا، جہاں کونے میں جہاں بھی چھپے تھے نکال کے عباسیوں نے مارا، صرف اس کی شاعری کی وجہ سے. اور شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اس کے ہاشمیات یعنی اس کے مرثیوں نے عرب میں آگ لگا دی، اور ایسی آگ بھڑکی جنگ کی کہ کمیت لڑاتا پھرتا تھا. اور اس وقت جبکہ بنی امیہ کہہ رہے تھے اس کو شعر مت پڑھنے دو، اگر یہ شعر پڑھے گا جذبات ابھارے گا، بنی امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، تو اس کو نکال دو شہر سے، کمیت کو یہاں سے نکال دو، اس کو شعر نہیں پڑھنے دو. اس نے کہا نکال کے دکھاؤ، میری زبان بندی کر کے دکھاؤ، میں تو گاؤں گاؤں جاؤں گا، گلی گلی میں پڑھوں گا، شہروں میں پڑھوں گا، شاہراہ پہ پڑھوں گا، اکیلے پڑھوں گا، جسے سننا ہو پیچھے پیچھے آئے. تو اتنا اچھا لہن تھا، اتنی اچھی شاعری تھی، جدھر پڑھتا ہوا نکلتا آواز گونجنے لگتی، پیچھے لوگ چلنے لگتے. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہم دشمن ہیں حسین کے، یہ حسین کے شعر پڑھ رہا. اس کے گلے میں اتنا اثر تھا کہ دشمن پیچھے جلوس بنا کے چلتے، شعر سننے ہیں کمیت کے، بس اپنی طرف سب کو کرتا چلا جاتا، حسین کا محب بناتا چلا جاتا. پڑھتے پڑھتے بغداد سے چلا جا کے مدینے میں دم لیا، اور مرثیہ پڑھتا راستے بھر جلوس بناتا ہوا، ہزاروں کا مجمع ساتھ یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہوا. صبح کو داخل ہوا، پورا دن مدینے کی ہر گلی میں گھوم گھوم کے مرثیہ پڑھتا جاتا ہے، سناتا جاتا ہے، کبھی روضہ رسول کے سامنے رکتا ہے. اب جب پڑھتے پڑھتے محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا تو گھروں کے دروازے کھلنے لگے، آواز گونجنے لگی، ہاشمی بچے، سادات کے بچے باہر نکلے، ہمارے جد کا مدعا آیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے چلے اور کہا کمیت ہم بھی سنیں گے، ٹھہر کے پڑھو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چڑھیں گے. تمام چھوٹے چھوٹے سید بچے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، دامن پکڑے ہوئے، اور سناؤ کربلا میں کیا ہوا، اور سناؤ کربلا میں کیا ہوا. شام ہو گئی، بچوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. جب شام ہو گئی اور بالکل رات آئی تو ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا کمیت ہم جانے نہیں دیں گے، تمہیں معلوم نہیں ہمارے مہمان ہو، تم مدینے میں آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، کھانا ہمارے یہاں کھانا، پانی ہم تم پلائیں گے، صبح سے تم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا. اب سادات بچے کہہ رہے تھے سب سید کے بچے لے کر آئے، سید زادے ہاتھ پکڑے ہوئے لے کے آئے. کمیت ساتھ اندر داخل ہوئے. امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے تھے، بچے دوڑے اور دوڑ کے امام کی خدمت میں گئے. کہ مولا آپ نے مرثیہ سنا کمیت کا؟ کہ ہم تو صبح سے سن رہے ہیں، ہم تو صبح سے رو رہے ہیں. خوب کمیت پڑھ رہا ہے، خوب پڑھ. کہ کیسے پڑھتا ہے مولا؟ آپ کو یہ شاعر کیسا لگا، یہ ذاکر کیسا لگا؟ کہ کیا کہنا ہے اس کا؟
خوب مرثیہ پڑتا ہے حسین کا. جب بچوں نے خوب تعریف کرا لی، سارے بچے امام کے پیروں اور ہاتھوں کو چومنے لگے اور چوم کے کہنے لگے مولا پھر اس کو کچھ دیجئے نا، کیا یہ آج خالی ہاتھ جائے گا ہمارے گھر سے؟ اب بچے کہیں امام سے کہ ہمارے ذاکر کو کچھ دیجئے، اس کو کچھ عطا کیجئے. امام نے کہا اچھا ہم اسے عطا کریں گے، ایک چادر لاؤ. تمام بچے ایک چادر لائے سفید رنگ کی، کہ اس کے چاروں کونوں کو پکڑو اور سارے بچے اس چادر میں ہاتھ لگاؤ اور اس چادر کو لیے ہوئے اندر چلے جاؤ شہزادیوں کے پاس اور کہنا امام نے بھیجا ہے، اور کہنا کہ امام نے کہا ہے کہ حسین کا مداح باہر آیا ہے، اگر کچھ دینا ہے راہ حسین میں تو اسے دے دو. بچے واپس آ گئے چادر لے کے، چادر کو لپیٹ کے گٹھری سی بنا کے امام نے کمیت کے سامنے رکھ دیا. کہ یہ اندر سے تمہارے لیے نذرانہ آیا ہے، یہ شہزادیوں نے بھجوایا، اسے رکھ لو. اس نے چادر کو کھولا کہ دیکھے کیا نذرانہ ہے امام کے دربار کا. اب جو چادر کھولی منہ پہ تماچے مارے، منہ پہ تماچے مارے. کہہ لگا مولا اس میں تو شہزادیوں کے زیور ہیں، کسی شہزادی نے اپنے ہاتھ کا کنگن ڈالا ہے، کسی نے کانوں کے بندے ڈالے ہیں، کسی نے گلے کا گلو بند ڈالا ہے، کسی نے پیروں کی پازیب ڈالی ہے، یہ نذرانہ آیا ہے. منہ پہ تماچا. مولا ہم نے مدح اس لیے نہیں کی کہ ہم شہزادیوں کے زیور نذرانے میں لے جائیں، ہم یہ نہیں لے جائیں گے. کنیز آئی، اس نے کہا شہزادیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے مداح سے کہہ دو ہم راہ خدا میں جو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، لے جاؤ یہ لے جاؤ، یہ بہت کم ہے جو ہمارے پاس تھا، ہم نے نظر حسین کیا. آپ نے دیکھا کتنا بڑا شاعر ہے کہ اسے شہزادیاں نظر دے رہی ہیں. کیا ہے عوام کی نظر شاعر کے لیے؟ عصمت سرا کی دانیاں ذاکر حسین کو کیا دیتی؟ اس سے بڑا بھی نذرانہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جو عطیہ ادھر سے ہوتا ہے. سن لیا آپ نے؟ چاروں شاعر ہو گئے. پھر پڑھوں بند پڑھوں؟ کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری، قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے. اب دوسرا بند پڑھ دوں؟ کچھ یاد ہے شروع میں کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا؟ ہے نا ختم، ایسا نہیں ختم ہو جائے گی. اور وہی بند جو ہے اس کے لیے پوری تقریر ہوئی. پہلا بند سن لیا، قرآن میں جس کی مدح اللہ کر رہا ہو بشر کیسے مدح کر سکتا ہے؟ اور جو مدح انسان کرتا ہے انیس نے اس مدح کی وجہ بتائی. دوسرے بند بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. بھائی حاصل تقریر ہے، ختم ہو گئی تقریر. اس بند کے لیے یہ پوری تقریر تھی کہ میر انیس نے ایک فیصلہ کیا کہ تم اپنی غرض سے پکارتے ہو نئے نئے نام سے مولا علی کو، نہیں سمجھے؟ جب بینائی آتی آنکھ میں تو ہم کہتے ہیں یہ نور خدا، نہیں سمجھے؟ بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا. عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا. مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا. پایا در مراد تو بحر سخا کہا.
یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا تعریف ہے؟ کیا تعریف ہے؟ پھر پڑھوں چاروں مصرے اور پھر پانچواں چھٹا مصرع پڑھ کے انیس کا ایک فیصلہ جو قیامت تک کا فیصلہ ہے اور عجیب و غریب فیصلہ ہے جس کے آگے کسی کی چلی نہیں سکتی ایسا فیصلہ. لاکھوں ہم نے تعریفیں کر دی علی کی مدح میں، یہ کہہ دیا، ایسی تقریر کر دی، ایسا نکتہ، ایسا شعر کہہ دیا، یہ قصیدہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا اور عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا. مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا اور پایا در مراد تو بحر سقا کہا. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے.